اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے ہمارے سبسکرائبرز ہم سے اصرار کرتے رہے ہیں کہ تاریخ کے ایک پراسرار ترین کردار حسن بن صباح پر ویڈیو بنائیں، لہٰذا آج ہم ان کی اس خواہش کے احترام میں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے دوسرے چینل آؤ تلاش کریں کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ وہاں پر پیش کیے جانے والے دلچسپ اور منفرد ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو چلیے ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، آغا خانی اسماعیلی یا شش امامی اسماعیلیوں کا ایک فرقہ نظاریہ ہے جس کے امام آغا خان ہیں۔ یہ فرقہ ایک شخص حسن بن صباح اور اس کے فدائیوں کی فداکارانہ اور بے باکانہ کوششوں کے باعث بہت جلد طاقتور بن گیا اور نہ صرف سارے عالم اسلام میں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی اس کی ہیبت قائم ہو گئی۔ فدائیوں کی نوک خنجر نے بڑے بڑے بادشاہ و سلاطین اور وزراء و امراء کی زندگیوں کا آن کی آن میں خاتمہ کر دیا۔ ڈاکٹر زاہد علی نے اس فرقے کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے کہ حسن بن صباح ایک معمولی ایرانی شخص تھا جو شہر طوس، جو اب موجودہ مشہد مقدس ہے، میں رہا کرتا تھا۔ وہ اپنا سلسلہ نسب قدیم عربی نژاد نامور صباح حمیری سے ملاتا تھا۔ حسن بن صباح کا باپ یمن سے کوفہ، وہاں سے قم اور قم سے رے آیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ حسن بن صباح یہیں پیدا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ اس کے آباء و اجداد کے حالات لکھ کر اس کے پاس لائے، لیکن حسن بن صباح ان کی تحریر سے متفق نہ ہوا اور ان ابراق کو پانی میں بہا دیا۔ اپنے مذہب کے متعلق حسن بن صباح نے خود بتایا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی طرح اثنا عشری مذہب کا پابند تھا، لیکن اتفاق سے اسماعیلیوں کے بڑے ایرانی دائی ناصر خسرو کے زیر اثر آ گیا، لیکن ناصر خسرو نے حسن بن صباح سے فاطمی خلیفہ المستنصر کی بیعت لی اور چند دنوں کے بعد اس کی ملاقات ایک اور اسماعیلی دائی سے ہوئی جس نے اسے مصر جانے کا مشورہ دیا۔ 487 ہجری میں حسن بن صباح مصر پہنچا اور اپنی لیاقت اور ہوشیاری سے اسماعیلی دعوت میں بڑی شہرت پائی۔ بلاد عجم میں تبلیغ دعوت کی خواہش دیکھ کر مستنصر نے اسے اجازت دے دی۔ خود حسن بن صباح کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے خلیفہ مستنصر سے پوچھا کہ آپ کے بعد میرا امام کون ہے، تو مستنصر نے جواب دیا، میرا بیٹا نزار۔ اس زمانے میں مستنصر کے دو بیٹے نزار اور عبداللہ اسماعیلیوں کی امامت کے مدعی تھے۔ اس بیان کی تصدیق مورخ مرسی نے بھی کی ہے۔ مستنصر کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اسماعیلیوں کی ایک ایک جماعت ہو گئی، چنانچہ نزار کے ساتھ حسن بن صباح اور اس کے ہم خیال ہو گئے۔ ان دنوں مصر کا وزیر بدر الجمالی چاہتا تھا کہ سب سے چھوٹے بھائی مستعلی کو امامت ملے۔ دربار کے معززین اور اثر و رسوخ والے عہدیدار بھی بدر الجمالی کی تائید میں تھے۔ اس سبب سے بدر الجمالی اور حسن بن صباح کے درمیان، جو کہ نزار کا حامی تھا، مخالفت ہو گئی۔ ناظرین، بدر الجمالی نے حسن بن صباح کو مستنصر کی ملاقات سے بالکل روک دیا اور زبردستی اسے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ کر دیا۔ سمندر میں باوجود طوفان برپا ہونے کے حسن بن صباح صحیح و سالم شام پہنچ گیا اور 1.5 سال تک وہاں قیام پذیر رہا۔ پھر وہاں سے اصفہان روانہ ہوا، جہاں نزار کی امامت کی تبلیغ کرتا رہا۔ یہاں اس کے تابعین یعنی فالوورز کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے مشہور قلعہ الموت، جس پر اس وقت مہدی نامی ایک علوی ملک شاہ کی طرف سے حاکم تھا، پر قبضہ کر لیا۔ اس جگہ کا اصل نام آلائے آموت تھا، کیونکہ اس پہاڑی جگہ یا قلعے میں عقاب بکثرت پائے جاتے تھے۔ یہ نام بعد میں اس قلعے کے حشیشیوں کا مرکز اور ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے الموت مشہور ہو گیا۔ حسن بن صباح کے فدائیوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم دی کہ وہ سب کے سب اس کے ادنیٰ اشاروں پر اپنی جان فدا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں فدائی کہتے تھے۔ ان لوگوں نے دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ایسی دھاک بٹھا دی کہ تمام حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے۔ مصر میں نظریہ فرقے کو نزار کی شکست کے بعد قوت حاصل ہوئی۔ اس فرقے کے افراد نے خلیفہ عامر کو قتل کر دیا۔
وزیر اعظم افضل شہنشاہ، جو امیر الجیوش بھی تھا، نے مستعلی کی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے مصر کے چند امراء کی بھی تائید حاصل کر لی۔ ان میں ابن مثال بھی شریک تھا، لیکن حسن بن صباح نے خفیہ طور پر نزار کو افضل شہنشاہ کی مصر کی کارروائی سے مطلع کر دیا، بلکہ نزار کے ساتھ اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا بھی روانہ ہو گیا، جہاں بدر الجمالی کا غلام افتگین، جس کا لقب ناصر الدولہ تھا، حاکم تھا۔ افتگین کو نزار اور ابن مثال نے وزارت کی ترغیب دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کی مدد سے تمام اہل اسکندریہ نزار کے وفادار ہو گئے۔ اس کے بعد نزار نے المصطفیٰ لدین اللہ کا لقب اختیار کر کے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے مقابلے میں افضل نے 488 ہجری میں ایک لشکر لے کر اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔ فریقین میں متعدد معرکے ہوئے اور ابتدا میں نزاریوں کو کامیابی ہوئی اور افضل کا لشکر بہت دور تک پسپا ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ قاہرہ کے قریب تک پہنچ گئے اور قاہرہ کے شمال میں جتنے شہر تھے انہیں برباد کر دیا۔ افضل نے دوبارہ جنگ کی تیاری کی اور اسکندریہ کے محاصرے کے لیے روانہ ہوا۔ اس دفعہ اس نے نزار کے اکثر ساتھیوں کو اس سے جدا کر دیا۔ ابن مثال بھی، جو نزار کا بہت بڑا حامی اور مددگار تھا، ایک پریشان خواب کی وجہ سے نزار کا ساتھ چھوڑ کر بحری راستے سے مغرب کی طرف بھاگ گیا۔ اب نزار کا ایک اور کبھی بازو ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا محاصرے کی تاب نہ لا کر اس نے اور افتگین نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے اور امان کے طالب ہوئے۔ افضل نے امان دے دی اور اسکندریہ میں داخل ہو کر دونوں کو گرفتار کر لیا اور قاہرہ بھیج دیا، جہاں یہ دونوں قتل کر دیے گئے۔ اس فرقے کے بارے میں فلپ کے ہٹی کی تحقیق بھی تقریباً وہی ہے جو ہم کم و بیش پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن کچھ مندرجات مختلف ہونے کی وجہ سے دوبارہ آپ کی خدمت میں فلپ کے ہٹی کا بیان پیش کر رہے ہیں۔ فلپ ہٹی کہتے ہیں کہ جس گروہ کو حشیشی کہتے ہیں وہ اسماعیلی فرقے کی ایک نئی تنظیم پر مبنی تھا، جس کی ابتدا حسن بن صباح نے کی۔ 1090 عیسوی میں اس نے کوہستان البرز کے اندر بمقام الموت ایک قلعہ تعمیر کیا جو اس کا صدر مقام تھا۔ یہ نام حشیش یعنی بھانگ یا چرس سے ماخوذ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وقتاً فوقتاً حشیش پیا کرتے تھے۔ یہ ایک خفیہ تنظیم تھی جس کا ایک رئیس کبیر تھا جسے داعی الدعات کہا جاتا تھا۔ داعی الدعات کے ماتحت وہ لوگ تھے جنہیں داعی کبیر قرار دینا چاہیے، یعنی بہت معتبر لوگ اس کے ماتحت تھے۔ پھر ان کے بعد عام داعی تھے، اور پھر ان کے نیچے فدائیوں کی جماعت تھی جو رئیس کبیر کے حکم پر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، خواہ اس میں جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔ فدائیوں نے مسیحیوں اور مسلمانوں کے خلاف خنجر کا استعمال ایک جیسا ہی کیا اور قتل کے کئی طریقے استعمال کیے، یہاں تک کہ قتل کو ایک فن بنا دیا۔ جس زمانے میں صلیبی شمال کی طرف سے شام میں داخل ہو رہے تھے، حشیشین شمال مشرق سے آ رہے تھے۔ سلجوکیوں کا امیر رضوان، جس کی وفات 1113 عیسوی میں ہوئی، سب سے پہلے ان کا حلقہ بگوش بنا اور انہوں نے بانیاس کو اپنا پہلا مستحکم قلعہ بنا لیا۔ سن 1140 عیسوی تک یہ حشیشین شمالی شام کے پہاڑوں میں متعدد قلعے حاصل کر چکے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا طرز عمل وہی تھا جو ان کے ایرانی ہمکاروں کا تھا۔ انہوں نے 1133 عیسوی میں قلعہ قدموس حاصل کر لیا۔ ولیم سوری کے نزدیک ان حشیشین کی تعداد 60,000 تھی۔ اہل یورپ شام کے رئیس کبیر کو شیخ الجبل کہتے تھے۔ اس کا مرکز سیاف تھا۔ 1162 عیسوی میں 30 سال تک راشد بن سنان اس منصب پر فائز رہا۔ یہی وہ شخص تھا جس کے آدمیوں نے 2 مرتبہ صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ راشد الدین کو دمشق کے ایک وزیر نے اس کام کے لیے رشوت دی تھی جو نور الدین زنگی کا وفادار تھا۔ صلاح الدین نے سیاف پر حملہ کیا لیکن اسے فتح نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ خود صلاح الدین ایوبی نے شاہ یروشلم کو قتل کرنے کے لیے حشیشیوں سے کام لیا، اور وہ 1192 عیسوی میں ایک ایسے گروہ کے ہاتھوں مارا گیا جس نے مسیحیوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ ایک اور عیسائی سردار جس کا نام فرینک کاؤنٹ تھا اور والی طرابلس تھا، وہ بھی حشیشیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ایک عیسائی سردار نے سنان کے جانشین سے اس کے پہاڑی قلعے میں ملاقات کی تھی۔
قلعے کے بلند گنبدوں کی حفاظت سفید پوش حشیشی کر رہے تھے۔ رئیس کی طرف سے اشارہ ہوا تو 2 سنتری برجوں سے نیچے چٹانوں پر کود پڑے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سنتریوں کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ فدائی صرف مذہبی جوش کی بدولت غیر مشروط اطاعت اور جان نثاری کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ نہ تھا کہ کسی نشے اور بوٹی سے انہیں مدہوش کر دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سینٹ لوئی جب عکا میں تھا تو اس کے پاس حشیشیوں کا وفد پہنچا جو اپنے ساتھ تحائف بھی لایا، مثلاً بلور و عنبر کے بنے ہوئے جانوروں کے مجسمے، ایک قیمتی انگوٹھی اور ایک کرتا بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ حشیشین لوئی سے اتنے ہی قریب ہیں جتنا خود لوئی کا اپنا جسم اس کے نزدیک ہے۔ لوئی نے بھی اسی طرح کے تحائف ان کے ہاتھ واپس بھیجے۔ وہ جنگجو جو عربی بولتے تھے ترجمانوں کی خدمت انجام دیتے رہے۔ لوئی ابھی فرانس سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حشیشیوں نے اس پر بھی قاتلانہ حملہ کیا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ان کا دائرہ عمل مغربی یورپ تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرقی جانب ان کی اطاعت منگولیا تک جاری تھی۔ وہاں انہوں نے ایک منگول خان اعظم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان بیبرس نے ان کی شامی پناہ گاہ برباد کر ڈالی، جہاں بیٹھ کر وہ سازشیں کرتے تھے اور جہاں قتل کے منصوبے باندھتے رہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ شامی حشیشیوں کی قوت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس طرح حسن بن صبا کی قائم کردہ حشیشیوں کی یہ تنظیم اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، حسن بن صبا سلطان سنجر کے دور حکومت میں ماہ ربیع الثانی میں بیمار پڑ گیا۔ جب اسے اپنی صحت کی طرف سے امید نہ رہی تو اس نے لمسر سے بزرگ امید کو بلا کر اپنا جانشین مقرر کیا اور تمام بڑے داعیوں کو اس کے ماتحت کیا اور سب کو نصیحت کی کہ امام کی اطاعت کرتے رہیں۔ پھر 6 ربیع الثانی 518 ہجری بروز بدھ وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہمیں امید ہے آپ کو یقیناً بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔